اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، آ گیا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے اور آپ پر اپنی رحمت کو ہمیشہ موسلا دار بارش کی طرح برساتا رہے، آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ویڈیو تو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن یقین جانیں کہ دل بڑا پریشان ہے کہ اللہ رب العزت کا مبارک مہینہ، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں ہم اللہ رب العزت کے اس مہمان مہینے کی صحیح طریقے سے قدر بھی کر پائے ہیں یا نہیں، اور اس وجہ سے بھی دل پریشان ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اتنا مبارک مہینہ جس میں اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے توبہ استغفار کرے اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا کریم ہے، اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ آگ میں جلے، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے توبہ استغفار کرے اور وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی پاورفل، بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعۃ الوداع کے دن پڑھنا ہے۔ یہ عمل قرآن پاک کی 2 چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا عمل ہے، ایک سورۃ الکوثر ہے اور دوسری سورۃ اخلاص ہے۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کے بارے میں تو بخوبی جانتے ہیں کہ اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار دن کہا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ اس دن کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس دن خوب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ اب سورۃ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور سورۃ الکوثر کے متعلق بھی میں بہت سی ویڈیوز میں اس کی فضیلت بتا چکا ہوں۔ تو آج جمعۃ الوداع کے دن آپ نے ان 2 سورہ مبارکہ کا عمل کرنا ہے۔ اب اس عمل کو کرنے کے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ یہاں میں آپ کو وہ تمام فوائد گنوا نہیں سکتا کہ آپ کو کتنے زیادہ فائدے ہوں گے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جمعۃ الوداع کے دن آپ نے نماز عصر کے بعد کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ تو آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب استغفار کی دعا میں بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، لیکن اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرو اور اس کے لیے آپ اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ جمعہ المبارک کا دن ہے، بلکہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعہ الوداع ہے۔ خدا را اس دن کو آپ نے عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا، بلکہ اس دن ایک اور چھوٹا سا عمل کر لیں، وہ سورت کہف کا عمل ہے۔ اور سورت کہف کا عمل بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے جمعہ المبارک کے دن صرف ایک مرتبہ سورت کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، زمین سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لہر پیدا کر دیں گے، اور پھر وہ نور کی لہر آپ کو قبر میں نصیب ہوگی اور اس کے بعد بروز قیامت نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو عمل آپ کو بتایا، سورت الکوثر کا عمل، سورت اخلاص کا عمل اور اس کے ساتھ توبہ استغفار کا عمل، اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جمعہ المبارک کا دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو پھر دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، پھر جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعہ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔